ہمارے ایک کراچی کے اندر مفتی صاحب ہیں جن کا نام ہے مفتی جان محمد نعیمی. انہوں نے مجھے خود بات سنائی. یہ جو چیف منسٹر ہے نا سندھ کا سید مراد علی شاہ، اس کا باپ بھی پہلے چیف منسٹر رہا ہے عبداللہ شاہ. بی بی بے نظیر بھٹو نے اسے کہا کہ میری مولانا سے ملاقات کا انتظام کراؤ. مولانا سے مراد حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ. تو مولانا جہاں کہیں گے میں آ جاؤں گی ملنے کے لیے. نورانی صاحب کا گھر میں نے دیکھا ہے، فلیٹ تھا چھوٹا سا. ان کی بیٹھک کتنی بڑی تھی، یہ 2 صفیں زیادہ چوڑی ہیں، ان کی بیٹھک اس سے کم چوڑی تھی. ایک بینچ رکھا ہوتا تھا بیٹھنے کے لیے، تو گزر کے نا بڑی مشکل سے دوسرا بندہ آگے گھر تک جاتا تھا. اور اس کے نیچے یہ پھلوں والوں کی دکانیں تھی، غریبوں نے ٹھیلے وغیرہ لگائے ہوئے تھے. اصل قوم کا ہمدرد دیکھو کون ہے. اگر کوئی اور سیاستدان ہوتا کہتا پرائم منسٹر کو میرے گھر آنا چاہیے. فرمایا نہیں، وہ ادھر آنا مناسب نہیں ہوگا، اس لیے جب چیف منسٹر آئے گا تو پولیس والے آئیں گے، ہٹو بچو ان کی دکانیں ٹھیلے ہٹائیں گے، بیچاروں کی روزی میں فرق پڑے گا. آپ ایسے کرو، اپنے دارالعلوم میں بلا لو عبداللہ شاہ کو. اس سے پہلی ملاقات تھی تو اس کو وہاں بلا لو، میں وہیں آ جاؤں گا. عبداللہ شاہ نے کہا ٹھیک ہے. اتفاق سے تاریخ تھی 10 محرم کی. عبداللہ شاہ آیا تو کپڑے کالے پہنے ہوئے تھے. تو نورانی صاحب نے فرمایا شاہ صاحب یہ کیا تم نے آج کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں؟ کہنے لگا نورانی صاحب آپ کو پتہ ہے میں آدھا سنی ہوں آدھا شیعہ ہوں، محرم میں شیعہ ہوں اور آگے پیچھے سنی ہوں. فرمایا منافق مت بنو، بالکل کلیئر کٹ اس کے منہ پر، منافق مت بنو، یا پکے سنی بنو یا پکے شیعہ بنو، کے درمیان میں کیا تم لٹکے ہوئے ہو. یہ ہوتی ہے جرأت. شاید آپ کو علم نہ ہو، منٹ اگرچہ زیادہ ہو رہے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہمارے بزرگ کس کردار کے تھے، کس جرأت کے تھے. سن 70 میں یحییٰ خان نے جو قومی اسمبلی بنی تھی اس کا اجلاس ڈھاکہ میں بلایا. بھٹو نے مخالفت کر دی، جو اس اجلاس میں جائے گا میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا، جو قومی اسمبلی کا ممبر جائے گا. نورانی صاحب نے کہا ہم تو جائیں گے. خیر یحییٰ خان نے اس کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا. بنگالیوں کو بڑا غصہ آیا، ہمارا اتنا بھی حق نہیں کہ ہمارے صوبے کے اندر قومی اسمبلی کا اجلاس ہو سکے. مشرقی پاکستان تھا نا. اب ہنگامے پھوٹ پڑے، وہاں بلوہ شروع ہو گیا. ان دنوں میں مولانا نورانی وہاں گئے ہوئے تھے، یحییٰ خان بھی آیا. وہاں ڈھاکہ کے ایوان صدر میں ملاقات ہوئی. یحییٰ خان چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر، یہاں تو تھانے دار کو دیکھ کے ہوا نکل جاتی ہے، اس کے ساتھ ملاقات ہوئی. مولانا نورانی، خان عبد الغنی خان، یہ لوگ وہاں تھے. تو اس کے ٹیبل پر شراب کی بوتلیں تھیں. نورانی صاحب نے شراب کی بوتلیں دیکھتے ہی فرمایا مسٹر پریزیڈنٹ ملک ٹوٹ رہا ہے اور آپ شراب پیے جا رہے ہیں، اٹھاؤ ان بوتلوں کو وگرنہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں، ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں. اس کو غصہ تو بڑا آیا ہے کہ ایک مولوی اس طرح کی بات کرتا ہے پریزیڈنٹ کے ساتھ. خیر اس نے بوتلیں ہٹائیں، پھر مذاکرات شروع ہوئے. مذاکرات اور چودھری ظہور الہی بڑے فخر سے ایک آدمی کو کہنے لگا چلو آج تمہیں ایک مولوی سے ملاتا ہوں جس نے یحییٰ خان کو یہ جواب دیا تھا. تو یہ کردار ہوتا ہے، منافق نہیں بننا چاہیے. بندے کو ڈٹ کر ایک سمت رہنا چاہیے اور بن کے کیا رہنا چاہیے، مصطفیٰ کا غلام. اعلیٰ حضرت بریلوی نے سبق دیا اور اس کو بابا جی خادم حسین نے بڑے گج وج کے بیان کیا. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، آقا تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد کے دنیا سے مسلمان گیا،